السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، یوم تکریم شہداء کانفرنس کے دوران ایک بچی نے چیف آف سٹاف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے شکایت لگائی کہ ایک وڈیرا مراد جمالی کا وڈیرا ہمیشہ سیلاب کے پانی کا رخ ان کے گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ آرمی چیف نے بچی سے کہا پریشان نہ ہوں، آئندہ وہ وڈیرا آپ کی طرف پانی نہیں چھوڑے گا۔ آرمی چیف نے سٹاف کو بھی ہدایت دی کہ وڈیرے کو میسج کر دیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں ورنہ تمہارا پانی کہیں اور پہنچ جائے گا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے کہ کس طرح محبت اور پیار کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب انتہائی شفقت سے اس بچی کی بات سنتے ہیں اور یہ یقین دہانی دلاتے ہیں کہ بیٹی بے فکر ہو، آئندہ ایسی جرت یہ جو وڈیرا ہے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ دوسرا لطیف کھوسا صاحب اور بشرا بی بی کی ایک آئیڈیو لیک ہوئی ہے اور خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اوپر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے چیئرمین شپ کے حوالے سے۔ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا پی ٹی آئی کے ایک وکیل کو چیئرمین بنانا ساری پارٹی کی سیاسی قیادت کو پر عدم اعتماد ہے، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح بشرا بی بی کو بنانا چاہیے تھا، یا ان کو جو ہے وہ اپنی بہنوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، یا بہت قریبی کوئی دوست جو ہے اس کو جو ہے وہ شمولیت چیئرمین شپ جو ہے اس کو دینی چاہیے تھی، جو پارٹی کا بہت پرانا ورکر ہے، بہت پرانا جو ہے وہ اس پارٹی سے منسلک ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں ساری عمر اس نے اپنے ساتھیوں کو حقیر جانا ہے اور اس کی درجنوں مثالیں پی ٹی آئی کی نام نہاد جد و جہد میں ملیں گی۔ اس وقت جب عمران خان جیل میں ہیں تو اسے یہ بھی خوف ہے کہ پارٹی پہ قبضہ نہ ہو جائے۔ تو خواجہ صاحب یہ جو مروسی سیاست ہے نا، آپ کی ساری عمر گزر چکی ہے اور آپ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ مروسی سیاست نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ کیا آپ جو ہیں وہ مریم بی بی کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ کیا چودھری نثار جو ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو خیر بد کیوں کہا تھا؟ حقان باسی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کیوں چھوڑی ہے؟ اسی وجہ سے چھوڑی ہے۔ آپ جو ہیں وہ بہت سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، آپ کو کیوں نہیں مریم نواز کا عہدہ دیا گیا؟ مروسی سیاست کو کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ آپ نے وہاں پر آواز کیوں نہیں بلند کی؟ لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ بیگم صاحبہ پہ بھی اعتبار کا رسک نہیں لے سکتا، اپنے تعلق کی بیک گراؤنڈ اس کے سامنے ہے، دولت اور اقتدار دونوں میں اعتبار بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب فریقین کا ماضی اس سلسلے میں مشتبہ بھی ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں انہوں نے دراصل یہ جو برسٹر گوہر صاحب ہیں ان کو چیئرمین شپ جو عارضی طور پر دی ہے، دے کر بہت سارے جو سیاسی ناقدین ہیں ان کا منہ بند کروا دیا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو شاہد خان باسی صاحب کے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، عمران خان نے مروسی سیاست کو دفنایا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ مروسی سیاست دفن ہونی چاہیے بھی۔ نسل در نسل مریم بی بی صاحبہ اور خواجہ صاحب کی عمر کا بہت فرق ہے۔ مریم بی بی صاحبہ جہاں پہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، کیا وہاں پہ خواجہ آصف صاحب آپ لیڈ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ کے اندر صلاحیت کم ہے؟ آپ نے جیلیں برداشت کی، آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، آپ نے بہت سی مشکلات برداشت کی لیکن آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو کیا آپ اس قابل نہیں تھے؟ کیا پارٹی آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ آپ کو وہ عہدہ دے دیا جاتا؟ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو لہٰذا تنقید کرنی چاہیے، اچھی بات ہے کریں، لیکن کم از کم اپنا جو ماضی ہے اس کی طرف بھی انسان کو جھانکنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر پہلے بھی جو اشتعال انگیزی ہے، جو عدم برداشت ہے، اس کی بہت زیادہ کمی ہے، اشتعال انگیزی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، مثبت کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنے مخالف کی طرف رکھیں۔ آپ کو جو اچھا کام ہے اس پہ یہ اچھی ایک ریت ہے جو عمران خان نے ڈالی ہے کہ مروسی سیاست کو دفنانے کی کوشش کی ہے، مروسی سیاست کو ختم کیا ہے۔
وہ اپنے بہت قریبی لوگوں کو میں سے کسی کو جو ہے وہ نواز سکتے تھے، جس میں بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی آئیڈیو لیک ہوئی ہے۔ اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ دھیما دھیما مسکرا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ صفائی بھی دے رہے ہیں۔ بشرا واضح طور پر کہتی ہے کہ میں نے تو خان صاحب کو واضح طور پر کہا ہے کہ میرے جو کیسز ہیں وہ تو لطیف کھوسہ صاحب ہی دیکھیں گے، اور یہ تنازع جو ہے وہ کھڑا ہوا جب عمران خان کی بہنوں نے عمران خان سے شکایت کی کہ لطیف کھوسہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جب ان کے دفتر میں ملاقات کے لیے کیسز کے متعلق گئی تو لطیف کھوسہ نے ان کی آئیڈیو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور لطیف کھوسہ صاحب نے آئیڈیو کے لیک ہونے پر غصے کا اظہار بھی کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئیڈیو جینین ہے۔ اس وقت آئیڈیو کا آنا انتہائی تشویشناک ہے، جب عمران خان نے نگراں پارٹی چیئرمین کے لیے بریسٹر گوہر کو منتخب کیا، کیونکہ دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا عندیہ دے چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں ہیں کہ گردش میں ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب شاید چیئرمین شپ کے امیدوار بھی بننے کا خواہش مانتے، اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر بکھر چکی ہے، اور جو وکلا ٹیم ہے وہ بھی مکمل طور پر تقسیم ہو چکی ہے۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف پر مکمل طور پر بندی عائد رہی، اور کوئی بھی پارٹی رہنما کسی قسم کی پریس کانفرنس، کوئی کارنر میٹنگ، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو نامینیٹ اس وقت چیئرمین ہیں بریسٹر گوہر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو ہے وہ اپنا منشور لے کر آئے، جو ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ڈسکس ہوا، جو عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو جو ہے وہ دیا گیا۔ ان کے ساتھ بریسٹر علی ظفر اور دیگر وکلا بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ موجود تھے، جہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور عمران خان کا جو ویژن تھا اس کو انہوں نے پیش کیا۔ پریس کانفرنس کے شروع میں بریسٹر گوہر آپ دیدہ ہو گئے اور یہ کہہ کر مائک بریسٹر علی ظفر کے حوالے کر دیا کہ آئی ایم سپیچ لیس، یعنی کہ وہ عمران خان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جس قدر ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ باقی کل جو ویلاگ میں نے کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی پریس کانفرنس میں جو بریسٹر علی ظفر صاحب اور بریسٹر گوہر صاحب تھے، انہوں نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ عمران خان کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا جائے، وہ بلے کے نشان کو ہر صورت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ انٹر پارٹی میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ واپس لیں گے۔ تب تک بریسٹر گوہر کے مطابق یہ عہدہ ان کے پاس جو ہے وہ امانت ہے، اور اس امانت کو وہ جتنی اپنی طرف سے بہتر انداز میں پورا کر سکے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بریسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ عمران خان نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ہمارے ذمے کام لگایا ہے کہ اس ہفتے کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ آنے والے سوموار تک جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور اس میں جو چیئرمین ہیں وہ بریسٹر گوہر علی ہیں، جب تک عمران خان صاحب واپس باہر نہیں آتے اور دوبارہ سے انٹر پارٹی الیکشن کروا کے دوبارہ سے وہ چیئرمین شپ حاصل نہیں کرتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔